الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد. میرے بزرگوں، بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور اس کے اندر انہوں نے مسلمان اور اسلام کی اہمیت بھی بیان کی ہے اور اس چیز کی بھی وضاحت فرمائی ہے کہ مسلمان کو اپنے زندگی کو کس انداز میں گزارنا ہے. حدیث کے الفاظ میں عجباً لامر المومن، یہ مومن ایسا ہے کہ اس کے معاملے عجیب و غریب ہیں. ان اصابت سرا، اگر اسے خوشحالی لاحق ہوتی ہے، شکر، اور وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کان خیرا لہ، تو یہ خوشحالی کے بعد شکر ادا کرنا اس کے لیے خیر اور بہتری کا سبب بن جاتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ، اور اگر اسے کچھ مشکل، تنگی اور پریشانی سے سامنا کرنا پڑتا ہے، فَصَبَرْ، اور اس پر صبر کرتا ہے، كَانَ خَيْرًا لَهُ، تو یہ پریشانی اس کے لیے خیر کا راستہ بن جاتا ہے. اس حدیث میں یہ بات بیان کی گئی کہ مومن کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ تمہاری صورتحال کچھ بھی ہو، تم اسے خیر کے راستے پہ ڈال سکتے ہو. تھوڑی سی توجہ اور اس سلسلے میں قرآن اور رسول کی ہدایات کو مد نظر رکھنا. اور اسی وجہ سے قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَابْتَغِ، اور تلاش کرو، فی ما آتاک اللہ، ان چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، الدار الآخرہ، آخرت کے گھر اور آخرت کی کامیابی. یعنی انسان جس صورتحال سے دوچار ہو، اسی صورتحال میں دنیاوی اور اخروی کامیابی کو کیسے تلاش کریں کہ اسلام نے ہر بندے کو موقع دیا. ہم اچھے حالات سے دوچار ہوں، برے حالات سے دوچار ہوں، خوشحال ہوں، بدحال ہوں، صحت مند ہوں، بیمار ہوں، حاکم ہوں، محکوم ہوں، کوئی بھی حیثیت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ اپنے حالات کو دنیاوی و اخروی کامیابی، اللہ کے رضا اور ہر طرح کی بہتری کا ذریعہ بنا دیں. اب اس کے بعد ہم کو اور آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس بہتری کا ذریعہ بنانے کے لیے ہم کو دو تدبیریں اختیار کریں. پہلی تدبیر، جو صورتحال ہے اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے عملی تدبیریں اور عملی کوششیں. اگر پریشانی ہے تو اس کو دور کرنے، مشکلات ہے تو اس سے بچنے کے لیے عملی تدبیریں کیا ہو سکتی ہیں، اس کی شکلیں کیا ہو سکتی ہیں، کون سے طریقے اختیار کیے جائیں، کن چیزوں سے بچا جائے. اور اس کو اختیار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ قرآن کریم میں وعدہ فرماتے ہیں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم انہیں راستے کی طرف رہنمائی ضرور کرتے ہیں. تو جو بھی صورتحال ہے، اگر ہم نے ان صورتحال کو اپنے سامنے رکھا، اس سے بچنے یا اس کو صحیح رخ دینے، یا مشکلات ہے تو اس کو دور کرنے، خوشحالی ہے تو اس کو صحیح مقصد میں استعمال کرنے کے لیے
جو بھی تدبیریں، جو بھی ذرائع، جو بھی وسائل ہیں وہ ہمیں اختیار کرنا ہے، یہ پہلی چیز۔ اور دوسرے نمبر پر آتا ہے اللہ کے سامنے انابت، اللہ کی طرف توجہ، اللہ کے سامنے گر گرانا، ہاتھ پھیلانا، اپنی حاجت کو اس کے سامنے رکھنا۔ اور قرآن کریم اور احادیث شریف بھری پڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ، اور تمہارے رب نے کہا ادعونی، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور دوسری جگہ کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب بندہ دعا کرتا ہے یا میرے بارے میں پوچھتا ہے تو اس کو یہ جواب دے دیجئے فَإِنِّي قَرِيب، کہ میں اس بندے سے بہت قریب ہوں، وہ اپنی حاجت میرے سامنے رکھے، میں اسے قبول کرتا ہوں۔ اب میرے سامنے پہلی شکل آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ جو بھی صورتحال ہو ہم اس کے لیے مناسب تدبیریں کریں، اور مناسب تدبیروں میں ہم جن صورتحال سے دوچار ہیں، یہ صورتحال جس جگہ رونما ہوئی ہے وہاں کے حساب سے تدبیریں الگ ہو سکتی ہیں، طریقہ کار الگ ہو سکتے ہیں، اور جو مناسب تدبیریں اور طریقے ہیں اس کو اختیار کر کے اپنے مقصد کے حصولیابی کی کوشش کرنی ہے۔ دوسرا مرحلہ اللہ کی طرف توجہ، اللہ سے دعا، اللہ کا ذکر اور تلاوت، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار دعائیں ثابت ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار دعائیں ثابت ہیں۔ بعض دعائیں ایسی ہیں کہ وہ دعائیں کسی بھی وقت کسی بھی موقع پہ کی جا سکتی ہیں، اس کے لیے خاص حالات، خاص صورتحال، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مربوط نہیں کیا ہے۔ اور اسی میں سے ایک چیز کا تذکرہ استغفار کی شکل میں ابھی آپ کے سامنے آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعاؤں کو مختلف اوقات میں بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی تعداد کے، بغیر کسی اور کے، جب بھی بندے کو موقع ملے وہ ان دعاؤں کو کرے، بندے کو اس کا پابند کیا۔ لیکن وہیں پر کچھ دعائیں ایسی ہیں جو اس کے اوقات متعین کر دیے۔ مثال کے طور پر صبح اٹھیں گے تو یہ دعائیں پڑھنی ہیں، سوئیں گے تو یہ دعائیں پڑھنی ہیں، کھانے سے پہلے یہ دعائیں پڑھنی ہیں، کھانے کے بعد یہ دعائیں پڑھنی ہیں، نیا کپڑا پہنتے وقت یہ دعائیں پڑھنی ہیں، قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں یہ دعائیں پڑھنی ہیں، نکل رہے ہیں یہ دعائیں پڑھنی ہیں۔ ان خاص حالات میں جو دعائیں وارد ہوئی ہیں وہ انہی خاص حالات میں پڑھنا مطلوب ہے۔ اور جس طرح ان دعاؤں کو خاص حالات میں پڑھنا مطلوب ہے، اسی طرح جو دعائیں خاص حالات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان دعاؤں کو اگر کسی خاص موقع کے ساتھ جوڑ دیا جائے، خاص تعداد کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو یہ غلط ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی دعا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عمومی طور پر کیا، لیکن ہم نے اس دعا کو کسی خاص موقع کے لیے متعین کر لیا کہ اس موقع پر یہ دعا اتنی مرتبہ اس انداز میں کی جائے، جس طرح خاص موقعوں کی دعا عام موقعوں میں پڑھنا ضرورت نہیں، اسی طرح جو عام موقعوں کے لیے دعائیں وارد ہوئی ہے ان کو کسی موقع کے لیے خاص کرنا، کسی عدد کے لیے خاص کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور آپ کے طریقے کے خلاف ہے۔ ہمیں اور آپ کو پورے طور پر اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح قرآن کریم کا معاملہ، ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی بے شمار صورتیں، بے شمار آیتیں، 30 پارے، 114 صورتیں ہیں۔ یہ پوری کی پوری برکت کا ذریعہ، ہدایت کا ذریعہ، روشنی کا ذریعہ، شکوک و شبہات سے پاک حقائق پر مبنی چیزیں ہیں۔ لیکن اس قرآن کریم کے تعلق سے بھی جب ہم پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ چند آیتوں اور صورتوں کو خاص موقع پہ پڑھنے کا تذکرہ،
مثال کے طور پر آیت الکرسی ہے، سورہ فاتحہ ہے، قل هو اللہ ہے، معوذتین ہے، اور چند سورتیں مختلف موقعوں پر پڑھنے کا ثبوت قرآن کریم کے تعلق سے صحابہ کرام کے عمل میں بھی ملتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایتیں ملتی ہیں۔ اس میں سے مثال کے طور پر ہم سورہ فاتحہ نماز کے شروع میں پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ سب سے عظیم سورت ضرور ہے، لیکن سب سے عظیم آیت کا آیت الکرسی کو ہے۔ اگر ہم کہیں سب سے عظیم آیت پڑھتے ہیں تو لاؤ سورہ فاتحہ کی جگہ ہم آیت الکرسی پڑھیں تو ہماری نماز میں خلل واقع ہو جائے گا۔ اگر ہم معوذتین کی جگہ کوئی دوسری صورتیں پڑھیں اور یہ سمجھیں کہ یہ ذریعہ ہے مختلف آفات سے بچنے کے لیے، تو آفات سے بچنے کے لیے، مسائل سے بچنے کے لیے، شرور سے نجات پانے کے لیے جو رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معوذتین کو دیا وہ دوسری آیتوں اور صورتوں کو نہیں دیا۔ لہذا قرآن کے بارے میں بھی ذہن میں یہ رکھیے گا کہ جو آیتیں، جو صورتیں کسی خاص موقع پر پڑھنے کا تذکرہ ہے، ان صورتوں اور ان آیتوں کو ان خاص موقعوں پر پڑھنا انشاءاللہ خیر کا بھی سبب ہے، اللہ کی رضا کا بھی سبب ہے، اللہ کی خصوصی توجہ اور عنایت کا ذریعہ بھی ہے۔ لیکن جو صورتیں اور آیتیں عمومی ہیں اس کے پڑھنے پہ ثواب، اللہ کی کتاب ہدایت، کتاب برکت، کتاب شفا، تمام مسائل کا حل۔ لیکن اگر ان صورتوں اور آیتوں کو کسی خاص موقع پر پڑھنے کے بارے میں نہ قرآن میں کچھ ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہے، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا ہے، اور ہم اپنے طور پر اسے کسی خاص موقع کے لیے خاص کر لیتے ہیں، تو جس طرح عام دعاؤں کو خاص کرنا غلط، اسی طرح ان عمومی صورتوں کو اگر کوئی ثبوت قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کے عمل سے، تابعین کی زندگیوں میں نہیں ہے، تو ان عام صورتوں کو، ان عام آیتوں کو کسی موقع کے لیے خاص کرنا یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ اس موقع پر آپ لوگوں نے دیکھا ہو جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، کہیں پر حالات زیادہ سنگین ہوتے ہیں، تو عام طور پر مسلمان اللہ کی جانب متوجہ ہوتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اللہ کی رحمت کو اپنی جانب آمادہ کرنے کی ساری کوششیں کرتا ہے۔ لیکن اسی موقع پر عوامی سطح پر آپ نے دیکھا ہوگا مختلف دعائیں اور مختلف صورتوں کو لوگوں کے پاس بھیجا جاتا ہے، آپ اس صورت کو اس دن اتنے بجے اتنی تعداد میں پڑھ لیں، یہ ان مسائل کا حل ہوگا۔ میں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خاص موقعوں پر خاص دعائیں دی، وہی خاص دعائیں خاص موقع پہ پڑھی جائیں گی۔ جو عام ہے اسے خاص کرنا غلط۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیتیں خاص موقعوں پر پڑھنے کے لیے بہت سی آیتیں ملتی ہیں، اسے پڑھا جائے گا، لیکن جو عام ہے کسی موقع پر اگر ہم نے خاص کیا تو یہ بھی غلط۔ لہذا اگر کوئی بھی ایسی چیز کوئی بھی کہے تو چونکہ اللہ نے نہیں کہا، رسول نے نہیں کہا، آپ کے سب سے زیادہ اطاعت کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں اس طرح کا ثبوت نہیں، تابعین اور تبع تابعین، ائمہ اعظام، مختلف اللہ کے برگزیدہ بندوں کی زندگی میں وہ چیزیں نہیں ملتی ہیں، تو ہمارا ان چیزوں کو خاص کر لینا یہ شریعت کے روح کے منافی ہے، اور اللہ کی رحمت آتی ہے اللہ کے بتائے گئے طریقوں کے مطابق عمل کرنا۔ اللہ کی رحمت ہماری جانب متوجہ ہوتی ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کیا جائے۔ اللہ کی رحمت آتی ہے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت اور سوانح کو سامنے رکھ کر ہم انہیں اپنا
اسوا بناتے ہیں، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا من کان منکم مستنن، اگر تم میں کوئی کسی کے طریقے پہ عمل کرنا چاہے فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ، تو وہ ان کے طریقوں پر عمل کرے جو اس دنیا میں نہیں رہے۔ اور یاد رکھیے آپ کی زندگی میں ایسی چیزیں یقیناً آئیں گی جو آپ کو ناپسند ہیں۔ جب انبیاء کرام محفوظ نہیں رہے، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگیوں میں کیا کیا پریشانیاں